اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ڈر تھا عصیاں کی سزا، اب ہوں گی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام و رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ تعالی نے کمالات و معجزات دے کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت شیش علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے۔ الغرض سارے نبی رحمت لے کر آئے مگر سارے رسول رحمت لے کر آئے مگر میرے نبی آمینہ کے لال، عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر آئے۔ تیرے قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، بنا رحمت کی ڈالی، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ کافروں پر رحمت، ہم مسلمانوں اور مومنوں پر ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محدود نہیں بلکہ عالم کی ہر شے اور کفار و مشرکین پر بھی رحمت ہے۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ اگلی امتوں پر ان کی بدعملیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب آ جاتا تھا، وہ برباد و تباہ ہو جاتے تھے۔ قوم عاد کو ہوا اڑا کر لے گئی، قوم ثمود زلزلے سے برباد کر دی گئی، قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی، قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی، نبی علیہ السلام کے مجرمین خنزیر و بندر بن کر ہلاک کر دیے گئے۔ مگر اے ایمان والو، آؤ آقا کریم رحمت عالم جو سراپا معجزہ بن کر آئے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا جلوہ دیکھو کہ کفار مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے پاڑ توڑے، شرک و بت پرستی کرتے رہے۔ اللہ عز و جل شانہ و رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط اور گندے تہمتیں لگاتے رہے، ایسے مظالم اور سرکشی کا مظاہرہ کیا کہ زمین ان کی بدعملیوں سے بھر گئی اور کانپنے لگی، مگر ان گناہوں اور مجرموں کے باوجود، ان کے گناہ اور جرم کے باوجود نہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، نہ ان کی بستیاں الٹ پلٹ کی گئی، نہ ان کی صورتیں مسخ ہو گئی، بلکہ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ کفار مکہ دعا مانگا کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اگر واقع قرآن اور دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے، پتھر برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابو جہل، ابو لہب دعا کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے، یا اللہ اگر واقع قرآن اور دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے، پتھر برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب تم ان میں جلوہ فرما ہو،
تم ان میں تشریف فرماؤ۔ میدان احد میں کافروں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخ انور خون سے رنگین ہو گیا۔ صحابہ کرام بے چین ہو جاتے، عرض کرتے ادعو علی المشرکین، یعنی حضور ان مشرکوں اور دشمنوں کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعا فرمائے۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرایا، تبسم فرمایا، میں اس دہر میں، میں اس زمانے میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتاً، یعنی میں لعنت بھیجنے والا بن کر نہیں آیا بلکہ میں رحمت بن کر آیا۔ ابو جہل وہ بدبخت اور سنگ دل کافر انسان تھا جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی، مگر اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور اسلام روز بروز پھولتا اور پھلتا رہا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ ابو جہل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے کنواں کھودا۔ جب تیار ہو گیا اس پر گھاس پھوس ڈال دے تاکہ کنویں کا پتہ نہ چل سکے۔ اس ظالم نے اپنے غلام کو حکم دیا تم کنویں کے آس پاس کہیں چھپ کر بیٹھنا، جب مسلمانوں کے نبی یہاں سے گزرے تو وہ کنویں میں گر جائیں گے تو تم جلدی سے کنویں میں پتھر اور مٹی ڈال دینا، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ چراغ کیسے بجھ سکتا ہے ان کافروں سے، دہشت گردوں سے، کہ جسے روشن کرنے والا جلانے والا اللہ رب العزت ہے، مالک حقیقی ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونے والا تھا، آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کی بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے، محبوب اب اس راستے سے نہ گزرنا، اس لیے کہ اس راستے میں ابو جہل ملعون نے آپ کے لیے کنواں کھود رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنویں کے پاس سے گزرے تو کنواں سمٹ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم شریف بڑھایا، کنواں پار کر کے گزر گئے۔ ابو جہل ملعون کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ابو جہل کو جب معلوم ہوا کہ ہمارا منصوبہ فیل ہو گیا ہے تو ابو جہل بڑا پریشان اور اپنے اوپر شرمندگی کا احساس پریشان ہوا، اس کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ جب کنویں کے پاس پہنچا تو دھوکہ کھا گیا، خود کنویں میں گر گیا ابو جہل چلایا، اس کے غلاموں کو بلایا، اس کے غلام ابو جہل کو رسی باندھ کر نکالنے لگے۔ دیکھتے ہیں جتنی رسی کو کنویں میں نیچے کرتے اتنا ہی کنواں نیچے ہوتے جاتا۔ ابو جہل ملعون کے باہر نکلنا دشوار ہو گیا۔ ابو جہل نے کنویں سے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کو لے کر آؤ، بے شک ان کے علاوہ مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ابو جہل کے ساتھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رحمت میں حاضر ہوئے، کہا ابو جہل کنویں میں گر گیا، ہم نے اس کو نکالنے کی بڑی کوشش کی مگر نکال نہ سکے۔ ابو جہل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا، وہ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے اس کنویں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ کنواں تو ابو جہل نے کھودوایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر جائے مگر ابو جہل خود اس میں گر گیا۔ تعجب کی بات تو یہ، نکالنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا ہے نکالنے کے لیے۔ ابو جہل جیسے کافر کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برے سے برے کو بھی معاف فرما دیتے، اپنی رحمت سے نواز دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا آقا نے، بلکہ اس کنویں پر پہنچے ابو جہل سے فرمایا، ابو جہل نے وعدہ کیا کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت آگے بڑھایا، ابو جہل کو نکال دیا۔ ابو جہل جب کنویں سے باہر نکل آیا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے بجائے کہنے لگا آپ بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ، ایمان سے محروم رہا۔ بہرحال ابو جہل جیسا شیطان بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ پا کر رہا۔
जिधर जिधर भी गए वो करम ही करम करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते कि हम एक सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम एक दरख्त के पास से गुज़रे तो उस दरख्त पर एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। हमने उन बच्चों को पकड़ लिया। उन बच्चों की माँ ने चिड़िया ने देखा कि तो उड़ते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गिरी और फरियाद करने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बच्चों को किसने पकड़ा? हमने अर्ज़ की, हमने पकड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बच्चों को अपनी जगह पर रखाओ। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत व अज़ीम शान बारगाह के ऐसी बारगाह ना हुई, ना क़यामत तक होंगी। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते, बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफ़र मकर, जो हो जो वहाँ से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं।